ہم کیسا غداری کر سکتے ہیں؟ اور غداری تو غداری، یہ عالم ہے غداری کی کہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسا بھڑے ہوئے ہیں جیسا اللہ کے دشمنوں سے بھڑنا چاہیے. آپس میں بھڑے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کے کیا پیارے اشارے والے، دی ازاں مسجدوں سے، دی ازاں حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ بولے تو آؤ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے. دی ازاں مسجدوں سے حیا علی الصلاۃ، پھر بورڈ بھی باہر لگا دیا مسجد فلاں فلاں. مسجد اہل سنت والجماعت، مسجد اہل حدیث، مسجد انہوں تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. ہر مسلمان کا حق ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ نماز پڑھے گا. دی ازاں مسجدوں سے حیا علی الصلاۃ، پھر بورڈ بھی باہر لگا دیا مسجد فلاں فلاں. شرما رہا ہے شیطان بھی، شرما رہا ہے شیطان بھی، خوف کھا رہا ہے، شرما نہیں، خوف کھا رہا ہے شیطان بھی آج کے مسلمان کو دیکھ کر کہ نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد میں نام دیکھ کر. خوف کھا رہا ہے شیطان آج کے مسلمان کو دیکھ کر کہ نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر. ہر فرقے نے کہہ دیا کافر دوسرے کو، ہر فرقے نے کہہ دیا کافر دوسرے کو. بیچارہ کافر ہے جو کہتا ہے مسلمان ہم سب کو. مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر بول لیا، مگر بیچارہ خالی کافر بچا ہوا ہے، اپنے کو مسلمان بول رہا سو، ورنہ ہم تو پورے ناموں میں بٹے ہوئے. میں مسلمان ہوں نہیں، میں اہل حدیث ہوں، میں سلفی ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں تبلیغی، میں جماعت اسلامی. کیا ہے؟ کیا ہے؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی. اللہ اکبر. یہ قوم کا نفع اور نقصان ایک ہے میرے بھائی. عراق میں کوئی مر رہا، شام میں کوئی مر رہا، آپ میں گھر میں دعا مانگ رہے رو رو کے. معصوم بچے کو دیکھ کے نہیں پوچھے اہل حدیث کا بچہ تھا یا اہل سنت والجماعت کا بچہ تھا. منفعت نفع ایک ہے، منفعت ایک، قوم کی نقصان بھی ایک، ایک سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے سب فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں پر ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا فرق رہ گیا میرے بھائی؟ 4 طبقے 3000 میں بٹے ہوئے، پھر 25000 میں بٹے ہوئے. جب میں شروع میں بولا تو آپ لوگ کیسا سنے، رہے کتنے بٹے ہوئے، ہم کیا کم بٹے ہوئے ہیں؟ گنو، ہم بھی ان سے زیادہ نکل جائیں گے. جو مولوی بانٹ رہا نا آج کے دور میں، اگر میرا بس چلے تو میں تو ایسی حکومت سے گزارش کروں گا، گردن لا کے مارو ان کی روڈ کے اوپر جو یہ قوم کو بانٹ رہے ہیں. کیا حالات آ گئے میرے بھائی؟ تمہارے گھر کے باہر کوئی تم کو کاٹنے بیٹھا ہوا ہے اور تم اندر کی لڑائیوں سے فرصت نہیں نکالتے. کب تک لڑتے میرے بھائی؟ میں بول رہا ہوں نا، ہم سنی مسلمان، سنی اہل سنت والجماعت، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، جماعت اسلامی، یہ پورے اپنے بھائی ہیں. ہم مسلمان ہیں، سنی، ہم بھائی ہیں. ہمارے کتنے بھی اختلافات، ہم ایک دوسرے کا جسم کا حصہ ہیں. اگر ہم آپس میں لڑیں گے نا تو کاٹ کے ٹکڑے کر دیے، چھاک سے کمزور کر دیے جا رہے ہیں ہم لڑنے کی وجہ سے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو ہماری ایک کیفیت کو برداشت کرتے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو کیا یہ اسلام ہوتا؟ اگر نبی آج ہوتے ہمارے تو کیا آج ہمارے نبی ہوتے تو کسی خبر پر چادر چڑھائی جاتی؟ کیا آج ہمارے نبی ہوتے تو کسی قوالی کی محفل جمتی؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو ہماری ایک کیفیت کو برداشت کرتے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے خوش ہوتے؟
نبی سکھا کر گئے آپ کو اور مجھے، یا یہ سکھا کر گئے کہ اس کتاب کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو اور اس کے ماننے والے بن جاؤ؟ کب سدھریں گے میرے بھائی، کب سدھریں گے؟